السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے پیارے ویورز، میرے چاہنے والے، میری رسپیکٹ کرنے والے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل سلمیٰ ظفر آفیشیل پر۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے قربانی۔ سب سے پہلے تو ہم قربانی کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ قربانی ہے کیا بیسیکلی۔ تو جی قربانی ہے اپنے آپ کو تج دینا، اپنی قیمتی پسندیدہ شے کسی اور کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر دوسرے کی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دے کر کسی اور کو آرام اور راحت پہنچانا، یہ سب قربانی ہے۔ قربانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیاوی اور ایک دینی۔ اگر دنیاوی قربانیوں کے حوالے سے میں بات کروں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی ماں آتی ہے، جو اپنی بھوک بھول کر آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے اسٹرگل کرتی ہے، خود گیلے میں سو کر آپ کو سوکھے میں لٹاتی ہے، خود کو سردی لگتی ہے تو کمبل آپ کو اڑاتی ہے، پرانے کپڑے پہن کر آپ کے تن کو نئے کپڑوں سے سجاتی ہے، آپ کے معاملے میں اپنی ہر خواہش کا گلا گھونٹ دیتی ہے، راتوں کو اپنی نیند حرام کرتی ہے، آپ کے تھوڑے سے کل بلانے پر اٹھ کر آپ کو دودھ پلاتی ہے، آپ کی نیپی چینج کرتی ہے، آپ کو پرسکون کرتی ہے۔ دنیاوی قربانی میں دوسرا نام آتا ہے باپ کا، جو خود دھوپ میں کھڑا ہو کے کمائی کر کے گھر لاتا ہے اور آپ کو سائے میں رکھتا ہے، وہ بھی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، آپ کو کھلاتا ہے اچھے سے اچھا، آپ کو اچھے اسکولوں میں بھرتی کرتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ قربان تو جانور بھی ہوتا ہے تو وہ بھی قربانی دیتا، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی وہ ہوتی ہے جو عقل اور شعور کے ساتھ دی جائے، جانور کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، لاتے ہیں کھوٹے پہ لا کے باندھ دیتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں۔ وہ قربان ہوتا ہے، قربانی دیتا نہیں۔ اگر اس سے زبان عطا کی جائے، عقل و شعور عطا کیا جائے تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ ہاں جی ہم آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں، اور تو پھر اس کے جواب سے پتہ چلے، لیکن ایسا نہیں۔ یہ سسٹم ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیاوی قربانیاں جو ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دیتے ہیں، بہن بھائی دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے، دوسرے کی خواہشات کو پورے کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبایا جاتا ہے۔ دوسری قربانی بڑی عجیب ہے، اور یہ قربانی ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے کلمے کے بلندی کے لیے قربانی دی جائے۔ میں سب سے پہلی جو قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ کی رضا کے لیے کہا گیا اپنا بیٹا قربان کر دو، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹے سے کہا جی تمہیں ایسا کرنا ہے، اس نے کہا حاضر۔ یہ پہلی قربانی تھی جو اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ لیکن جو سب سے بڑی قربانی ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین کی قربانی۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے، آپ لوگ ڈیٹیل سنتے ہوں گے کیا ہوا کیسا ہوا، میں تو صرف وہ چیز بیان کروں گی کہ کس نقطے کے اوپر آ کے کہاں کیا ہوا۔ کہا گیا یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لو،
آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں۔ کوفے سے مسلمانوں نے آواز دی، آپ نے حضرت قاسم کو بھیجا، وہ قتل کر دیے گئے۔ اور جب وہ قتل کر دیے گئے تو آپ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا کہ یہاں پر نہ آؤ، کیونکہ یہاں یزید کے ڈر سے سب یزید یزید کر رہے ہیں۔ آپ نکل پڑے، میدان کربلا میں پہنچے، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، پانی بند کر دیا گیا۔ وہ سلسلہ جو چلا تھا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، آپ نے انکار کیا تھا، یہاں پر بھی وہی ہوا، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ کہا نہیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے۔ افراد کتنے تھے آپ کے ساتھ؟ 71۔ کہا ہمیں واپس جانے دو، کہا نہیں جا سکتے، میں واپس جا کے سیاسی دنیاوی چیزیں، پانی بند کر دیا گیا۔ آپ نے سر نہیں جھکایا، کہا میرے نانا کا دین ہے، میں اسے کیسے سر نکو کر دوں؟ ہم کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہیں۔ ہم کسی یزید کو نہیں جانتے، نہ ہم اس کی بیعت کریں گے۔ چاہتے تو یزید کی بیعت کر لیتے، معاملہ رفع دفع ہو جاتا، آپ واپس چلے جاتے اس میں، لیکن نہیں کیا ایسا۔ اس کے باوجود کہ معلوم تھا کہ یہ لوگ زندہ واپس نہیں جانے دیں گے، انکار انکار اور انکار کیا۔ کیا ہوا؟ امام شہید کر دیے گئے، مرد کے نام پر بچہ بچہ شہید کر دیا گیا۔ ایک امام زین العابدین زندہ بچے جو صاحب فراج تھے، جو بیمار تھے۔ حسین نے اپنی جان کی قربانی دے دی، اپنا بھائی قربان کر دیا، اپنے بچے قربان کر دیے، لیکن یزید کے آگے سر نہ جھکایا، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کلمہ طیبہ کے علم کو بلند رکھنے کے لیے۔ اگر حسین اس دن یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا آج اسلام کا نام لیوا کوئی ہوتا؟ آج جو اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، جو امام کی یقین اور قربانی کی نتیجے میں آپ سنتے ہیں، یہ نہ ہوتی۔ امام کی قربانی سے بڑھ کر اور کوئی قربانی نہیں۔ قتل حسین دراصل مرگ یزید تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ایک کربلا کے بعد، ہر کربلا نہیں، ایک کربلا کے بعد، صرف وہ کربلا جہاں امام کا سر تن سے جدا کیا گیا، جہاں جسم کو گھوڑوں کے سموں سے روندا گیا۔ اس سے بڑی قربانی رہتی دنیا تک نہ کسی نے دی اور نہ ہی کوئی دے سکے گا۔ لیکن میں تم لوگوں سے صرف ایک بات پوچھتی ہوں کہ امام کی قربانی پہ یا حسین یا حسین یا حسین تو کرتے ہو۔ امام نے جو کچھ کہا، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، کیا ان باتوں پہ کوئی نظر ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں، کیا امام نے قربانی صرف اس لیے دی تھی کہ ہم 10 دن تک یا حسین کرتے رہیں، یا وہ تمام چیزیں اور اعمال جو ہمارے پاس موجود ہیں ان پر عمل
کیوں نہیں کرتے؟ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے کیونکہ آج مسلمانوں میں کوئی موجود نہیں ہے جو اسلام کے لیے قربانی دے، ہے نا؟ اسلام جب نوٹ بانٹتا ہے تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، اسلام جب خون مانگتا ہے تو صرف وہ 72 یاد رہ جاتے ہیں، باقی کچھ نہیں رہتا۔ ہم سب، اے حسین حسین کرنے والوں، ہم سب امام کا سر صرف تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اسی کا ماتم مناتے ہیں، لیکن امام نے جو کہا، جو باتیں کی، کیا ہم ان پر عمل پیرا ہے؟ میں اگر دل پر ہاتھ رکھ کر کہوں تو جواب آتا ہے نہیں۔ 10 دن کا محرم آتا ہے، ہم سوگ مناتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ وہ تو بھوکے رہ کے بھوکوں کا پیٹ بھرتے تھے، وہ تو باپ سے زیادہ مشفق تھے، بے ایمانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ کبھی آنکھ اٹھا کے کسی غیر عورت سے تو بات ہی نہیں کی، شرم و حیا اور غیرت، کیا بات تھی میرے حسین کی۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ میری باتوں سے اختلاف کریں گے، کتنے لوگ میری باتوں پہ غصے میں آئیں گے۔ جس کو غصے میں آنا ہے آئے، جس کو اختلاف کرنا ہے وہ کرے۔ میں صرف وہی کہوں گی جو میرا دماغ سوچتا ہے، جو میرے دل میں آتا ہے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر پھول پتیاں کہانی سٹوریاں لگائے ہوئے میں سیدھی بات کرتی ہوں۔ امام کی قربانی پہ سوگ منانے والوں، امام کی باتوں پہ کتنے عمل کرتے ہو؟ اللہ تم سب کا حامی ناصر رہے۔ امام کا سوگ منانے کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو امام کے رستوں پر بھی چلائے جو اللہ اور اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا ان راستوں پر چلو جن پر میرے انعام یافتہ بندے چلے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان راستوں کو اختیار کرو۔ اللہ تم سب پر اپنا کرم کرے۔ آج کچھ نہیں کہوں گی کہ کچھ کہا ہی نہیں جائے گا۔ آج تو صرف اس پر شرمندہ ہے کہ اے امام، ہم نے آپ کی قربانی کی قدر نہیں کی، ہم نے آپ کی قربانی کی قدر